اتنا عظیم بنا دیا، اتنا عظیم بنا دیا۔ اب اس کے بعد یہ تو حضور کے علم کا اسپیکٹ ہے، اب علم کے ساتھ پھر آقا علیہ السلام کو اخلاق بھی عطا کیا، حسن دیا، علم دیا، عقل دی، رائے دی، فہم دیا، دانش دی، اوپینین دی، نالج دیا، اور اس کے ساتھ پھر اخلاق دیا، موریلٹی دی، کریکٹر دیا۔ اور اخلاق، آقا علیہ السلام کے اخلاق کے ذرا رخ دیکھیے کہ ایسا انسان کسی میں ایک خوبی ہوگی، کسی میں دو خوبیاں، کسی میں تین، مگر ہمہ جہت جس خوبی کو آپ چاہیں ایک ہی پیکر میں نظر آئے، یہ کائنات خلق میں دکھائی نہیں دیتی۔ آقا علیہ السلام نے کے اندر یہ عالم تھا کہ ساری خوبیوں کے ساتھ آپ کے اندر حلم تھا، فارگیونیس تھی، ٹالرنس تھی، پیشنس تھا، برداشت تھی، اور اتنی برداشت کہ خیبر میں جس یہودی عورت نے آپ کو زہر والا گوشت کھلایا، جب اسے گرفتار کر کے لایا گیا تو آقا علیہ السلام نے روایت صحیح کے مطابق اس کو معاف فرما دیا۔ اتنا برداشت اور اتنا عفو درگزر۔ آقا علیہ السلام جب مکہ فتح کر کے شہر مکہ میں داخل ہوئے، اب یہ حضور کا مورل ایسپیکٹ دیکھیے، ایتھیکل ایسپیکٹ، ہیومنسٹک ایسپیکٹ، اسپیریچول ایسپیکٹ، انسانی اخلاق کے اندازے سے حضور کی شان کا بلند ہونا۔ مکہ میں وہ اہل مکہ جو ہر سال حضور پہ جنگ مسلط کرتے تھے، کبھی خندق کھودی، کبھی احد کی جنگ، کبھی بدر کی جنگ، ہر وقت پریشان رکھا۔ 8 سال کے بعد جب آقا علیہ السلام فتح کر کے مکہ میں آئے تو اہل مکہ سمجھ رہے تھے آج 8 سال تک ہم نے اتنی جنگیں حضور پر مسلط کی اور پریشان کیا اور اسٹیٹ آف مدینہ کو اذیتیں پہنچائیں، آج انتقام کا دن ہے۔ سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں، خیال تھا کہ سب کے سر اڑا دیے جائیں گے۔ میں میسج دینا چاہتا ہوں، اس وقت آقا علیہ السلام کی آواز گونجی وادی مکہ میں اور آپ فرما رہے تھے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، اے گھبرانے والو گھبراؤ نہیں، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت اور مواخذہ نہیں، تمہیں آزاد کیا جاتا ہے۔ اتنا عفو درگزر اور آزاد کرنے کا بھی عالم کے پھر ابو سفیان جو پورے 8 سال تک آقا علیہ السلام کی مخالفانہ سرگرمیوں کا سربراہ تھا، اس کے گھر کو دارالامن قرار دے دیا اور فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان مل جائے گی، جو شخص ہتھیار پھینک دے اور میسج دے دے کہ وہ ملیٹنسی نہیں چاہتا امان مل جائے گی، جو شخص گھر کا دروازہ بند کر لے امان مل جائے گی۔ تو آقا علیہ السلام نے مکہ فتح کر کے پہلا ڈکلیریشن آف پیس انسانیت کو عطا کیا۔ یہ ایک اینگل ہے۔ اب دوسرا رخ دیکھیے اخلاق کا، سخاوت یہ کہ کچھ سائل آقا کی بارگاہ میں آتے، انس بن مالک روایت کرتے ہیں اس وقت آقا علیہ السلام کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ 2 پہاڑوں کی وادی میں آتی تھیں۔ انہوں نے کہا میں اور میرا پورا قبیلہ بھوکا ہے، یہ ساری بکریاں ہمیں دے دیں۔ آقا علیہ السلام نے ساری بکریاں اس کو دے کے روانہ کر دیا کہ تم اور تمہارے قبیلے والوں کو کھلاؤ، اپنا فاقہ دور کرو۔ وہ واپس گیا، اس نے اعلان کیا اہل قبیلہ کو، قال اسلموا فإن محمدًا یؤتی عطاء من لا یخشی فاقہ، لوگو ایمان لے آؤ محمد مصطفیٰ پر، یہ اتنا سخی ہے کہ اتنا بھر کے دیتا ہے کہ قبیلوں کے فاقے ختم کر دیتا ہے۔ جب غزوہ حوازن ہوا، حوازن کا جب غزوہ ہوا حنین کے بعد، تو لوگ 6000 قیدی قید ہو کے آئے تھے، 6000 پریزنرز آف وار۔ ان 6000 قیدیوں میں جو پریزنرز آف وار تھے، مسلمانوں کی فتح ہوئی، آقا علیہ السلام کی رضائی بہن بھی تھی، جو فوسٹیج میں آپ کی بہن تھی شیبہ، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، وہ بھی قیدی بن کے آئی تھی۔ کسی نے میرے آقا کو خبر دے دی، اب دیکھیے حیا کتنا ہے، لطف و کرم کتنا ہے، سخا کتنا ہے، رحمت کتنی ہے، شفاعت کتنی ہے۔ کسی نے بتایا آقا آپ کی رضائی بہن شیمہ، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی بھی قیدی آئی ہے۔ فرمایا شیمہ آئی ہے؟ وہ مجھے اٹھا کے کھلایا کرتی تھی بچپن میں، جب میں اپنی اماں حلیمہ سعدیہ کی گود میں تھا، وہ میری بہن مجھے انگلی پکڑ کے سیر کرایا کرتی تھی، اس کو لاؤ میرے پاس۔ شیمہ کو لائے، فرمایا میری بہن شیمہ آج اس تعلق کی وجہ سے تمہیں آزاد کر دیا۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نہیں جاتی، آزاد نہیں ہوتی۔
میرے قبیلے اور میرے شہر کے 6000 قیدی آئے ہیں، 6000 جو جنگ لڑتے تھے آپ کے ساتھ، یہ سارے آزاد کریں تو جاؤں گی۔ میرے آقا خیمے سے باہر آ گئے اور فرمایا لوگو یہ میری رضائی بہن ہے جس نے بچپن میں مجھے کھلایا تھا، خدا کی عزت کی قسم اس لحاظ کے صدقے 6000 کے 6000 سارے قیدی رہا کیے جاتے ہیں، سب رہا کر دیے۔ یہ کردار تھا تاجدار کائنات کا، یہ عظمت تھی تاجدار کائنات کی۔ پھر سخاوت کا عالم آقا علیہ السلام کا یہ ہے، سخاوت کا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 90,000 درہم پیش کیے جاتے ہیں۔ میں مختلف آپ کو ایسپیکٹ تھوڑے بتا رہا ہوں کہ کیسا جامع کردار ہے۔ 90,000 درہم پیش ہوئے۔ آقا نے کہا بلال مدینہ کے غریبوں کو بلا لاؤ۔ اب دیکھیے کوئی ہستی جس میں اتنی خوبیاں بیک وقت جمع ہوں کائنات خلق میں نہ ہوئی نہ ہو سکے گی، اور دیکھتے ہی دیکھتے 90,000 درہم میرے آقا نے تقسیم فرما دیے، سب تقسیم فرما دیے۔ بعد میں ایک سائل آیا، عرض کیا یا رسول اللہ میرے گھر فاقہ ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس دروازے پر آئے ہو جس سے کبھی خالی کوئی نہیں لوٹتا، ابتا علیہ فاذا جاءنا شیء قضینا، جا جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے مارکیٹ سے میرے نام پر ادھار خرید لے، جب پیسے آئیں گے میں ادھار ادا کر دوں گا۔ پھر آقا علیہ السلام کے اندر وفا تھی، ایز اے ہیومن بینگ دیکھیے میرے آقا کو، ایز اے پروفٹ دیکھیے، ایز اے میسنجر دیکھیے، ایز ہیومن بینگ دیکھیے، ایک انسان کی حیثیت سے کہ کتنی وفا، کتنا حسن عہد، کتنا صلہ رحم، کہ آقا علیہ السلام اعلان نبوت سے بھی پہلے مکہ میں حضرت عبداللہ بن ابی الحمصا روایت کرتے ہیں کہ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بیفور ریولیوشن میں نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے ٹرانزیکشن کی تھی، خرید و فروخت کیا، کوئی چیز آپ سے خریدی، کچھ پیسے دے دیے، کچھ پیسے رہتے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ انتظار کریں، میں گھر سے جا کے پیسے لے آتا ہوں۔ یا رسول اللہ نہیں، ابھی تو رسول اللہ رسالت کا اعلان نہیں کیا، یا محمد میں لے آتا ہوں، میں نے وعدہ کر لیا۔ آقا علیہ السلام میرے وعدے کی وجہ سے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصا کہتے ہیں میں گھر جا کے بھول گیا، 3 دن مجھے یاد نہیں آیا، فار 3 days پلٹ کے نہیں گیا، 3 دن کے بعد یاد آیا، میں پیسے لے کر گیا، میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دیے، اور مجھے خطرہ تھا کہ بہت ناراض ہوں گے، ابھی اعلان نبوت بھی نہیں تھا۔ اخلاق دیکھیے، کردار دیکھیے، موریلٹی دیکھیے، مرسیفلنس دیکھیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فقط اتنا کہا کہ بیٹے بچے لقد شققت علیہ انا ہا ہونا منذ ثلاث انتظرک، مجھے آپ نے بڑی تکلیف دی، میں 3 دنوں سے یہاں کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بس اس کے بعد کوئی جملہ نہیں کہا۔ اتنا وفا، اتنا حسن عہد، اتنا صلہ رحم، اور صلہ رحمی کا عالم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ میں خدا کی قسم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کو مدت گزر گئی تھی، زمانہ گزر گیا تھا ان کی وفات کو۔ جب بھی ساری عمر کوئی بکری بکرا ذبح کرتے تو ذبح کر کے سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھر گوشت بھیجتے تھے، کہتے تھے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر پہنچاؤ پھر ہم کھائیں گے۔ وہ جو پرانا تعلق تھا اس حیا کو آقا عمر بھر نبھاتے تھے۔ مکہ معظمہ سے کچھ صحابہ کو حضور نے حبشہ بھیجا تھا، نجاشی کے پاس، اس نے ان کو ویلکم کیا تھا۔ نجاشی کا وفد آیا، آقا نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا، صحابہ خود کھانا پانی اپنے ہاتھ سے دینے لگے۔ صحابہ کرام دوڑے یا رسول اللہ ہم خدمت کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، انہم کانوا لاصحابنا مکرمین وانی احب ان اکافئہم، جب میرے صحابہ گئے تھے نجاشی نے ان کی خدمت کی تھی، اس کا بدلہ میں اپنے ہاتھوں سے چکانا چاہتا ہوں۔ یہ کردار ہے آقا علیہ السلام کی عظمت کا۔ اور پھر حضور کے اندر اتنی عظمت، پھر تواضع، انکساری، ہمبلنس، ہیوملٹی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے مدینہ میں ایک دیوانی عورت تھی، دیوانی آقا کی بارگاہ میں آ گئی، ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میرے کام ہے کچھ کر دیجئے۔ آقا نے فرمایا یا ام فلان فی ای طرق المدینہ شئت اجلس الیک حتی اقضی حاجتک، مجھے جہاں راستے میں بٹھا دے میں بیٹھ کے تمہارا کام کر دیتا ہوں۔
حضور اس کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں گھومتے، جہاں جہاں لے جاتے اور اس کا غریبوں کا کام کر کے آتے تھے۔ صداقت اتنی تھی۔ اخنس بن شریک کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کی جنگ ہو رہی ہے، وار فیئر ہو رہا ہے، بیٹل فیلڈ ہے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ کہتے ہیں میرا سامنا ہو گیا ابو جہل سے، جو دشمن تھا سب سے بڑا آقا علیہ السلام کا۔ میں نے پوچھا یا ابا الحکم لیس ہنا غیری وغیرک یسمع کلامنا، یہاں تمہارا اور میرا کلام سننے والا کوئی اور شخص نہیں ہے، مجھے بتا دو خدا کی قسم ان محمد صادق ہو ام کاذب، آہستہ سے بتا دو ابو جہل محمد سچے ہیں یا جھوٹے۔ اس ابو جہل نے کہا واللہ ان محمدن لصادق وما کذب محمد قطا، ابو جہل نے کہا دشمنی الگ رہی، خدا کی قسم محمد سچے ہیں، اس نے ساری عمر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ارے جس کی صداقت کی قسم دشمن کھائیں اور جس کی عظمت کی قسم دشمن کھائیں، وہ کردار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور پھر اسی اخلاق کا یہ عالم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لبرلزم، کتنے لبرل تھے، کتنے ماڈریٹ تھے۔ آج دنیا لبرلزم کی بات کرتی ہے، آج ماڈریشن کی بات کرتی ہے، آج ٹالرنس کی بات کرتی ہے، آج مرسی اور کمپیشن کی بات کرتی ہے، آج ہیومنزم کی بات کرتی ہے۔ آؤ 15 صدیاں قبل رسول اسلام، نبی اسلام، تاجدار کائنات کا لبرلزم دیکھیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں صحیح بخاری اور مسلم میں کہ حبشہ کے کچھ لوگ آئے، مسجد نبوی کے صحن میں فوجی ڈانس کر رہے تھے، فوجی رقص کر رہے تھے اور فوجی مشقوں میں کھیل رہے تھے۔ آقا نے دیکھا کہ شاید میری خواہش ہے، مجھے کپڑے میں چھپا کے کھڑے ہو گئے اور مجھے دکھاتے رہے ان حبشہ کے فوجیوں کا رقص اور کھیلنا، جب تک میں نے خود نہیں کہا یا رسول اللہ بس اب میں نے دیکھنا بند کر دیا۔ تو حضور ان کو دکھاتے رہے۔ اتنی لبرل ہے طبیعت، اتنی لبرلزم ہے۔ صحیح بخاری کو اٹھائیے، حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک روز انصار کی 2 بچیاں دف لے کر میرے گھر آئیں اور انصار کی جرت اور شجاعت کے ترانے گا رہی تھیں اور دف بجا رہی تھی اور گا رہی تھی۔ حضور لیٹے ہوئے تھے، سن رہے تھے۔ ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے ان کو ڈانٹا۔ یہ بخاری اور مسلم کی یہ بھی متفق علیہ۔ فقال ابو بکر امزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ، رسول اللہ کے گھر میں یہ شیطان کے باجے؟ جب یہ بات کہی آقا علیہ السلام نے چہرے سے چادر ہٹا دی اور آپ نے فرمایا فقال یا رسول اللہ دعہما ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ابو بکر ان بچیوں کو نہ ڈانٹو، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، یہ ہمارے عید کے دن ہے، ان کو گا لینے دو۔ یہ آقا علیہ السلام کی یہ اوپننس ہے، یہ لبرلزم ہے، یہ اوپننس ہے۔ پھر بچوں پر آقا علیہ السلام کی شفقت یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انی لادخل فی الصلاۃ وانا ارید اطالتها فاسمع بکاء الصبی فاتجوز فی صلاتی مما اعلم من شدت وجد امه من بکائه، فرمایا کبھی میں نماز پڑھاتا ہوں، میری خواہش ہوتی ہے دیر تک لمبی قرات کروں، مگر کوئی بچہ رو پڑتا ہے، اس کے رونے کو دیکھ کر میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ بچہ تڑپ رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کی ماں دکھی اور پریشان ہوگی، نماز میں کھڑی ہوئی، میں اس کی ماں اور بچے کے رونے کی خاطر اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے۔ پھر بچوں پر آپ کی یہ شفقت، انکریجمنٹ یوتھ کی اور چلڈرن کی۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے حضور کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹی عمر کے 6-7 سال عمر کے بچے تھے، وہ حضور کے دائیں جانب بیٹھ گئے۔ کسی نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، بائیں طرف حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی بیٹھے تھے اور لیفٹ سائیڈ ادھر چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے رائٹ سائیڈ۔ آپ کا طریقہ تھا کہ کوئی چیز دیتے تو رائٹ سائیڈ سے شروع کرتے۔ آپ نے دودھ پیا، اب چاہتے تھے کہ ابو بکر عمر کو دیں، وہ سینئر ہیں، مگر دائیں طرف ایز میٹر آف پرنسپل چھوٹا بچہ بیٹھا تھا، تو آقا علیہ السلام نے اصول نہیں توڑا، بچے کا دل بھی نہیں توڑا۔ حضرت ابن عباس اس بچے سے پوچھا اور پوچھا یا غلام اتأذن لی ان اوتیہ الاشیاخ، اے بیٹے کیا مجھے اجازت دیتے ہو کہ یہ دودھ بچا ہوا پہلے میں بزرگوں کو پیش کر دوں؟ اجازت دیتے ہو؟ تو چھوٹے بچے نے کہا قال ما کنت
بفضلی من کا احدن یا رسول اللہ، آقا آپ کا بچا ہوا دودھ ہے، یہ قربانی میں نہیں دے سکتا، یہ خود پیوں گا۔ جب یہ کہا تو فرمایا فآتاہ ایاہ، بڑوں کو چھوڑ دیا اور پیالہ چھوٹے بچے کو عطا فرما دیا۔ یہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عمل۔ اور پھر یہودی آئے ہیں آقا کی بارگاہ میں، ایک وفد، انہوں نے حضور کو کہا السلام علیکم، معاذ اللہ، اس کا معنی ہے تم پر موت ہو، تم پر موت ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے جواب دیا بل علیکم السلام واللعنہ، تم پر موت ہو اور لعنت ہو۔ آقا علیہ السلام نے میری بات سنی، فرمایا قال یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، ناراض نہ ہو، اللہ نرم ہے اور ہر نرمی کرنے والے سے پیار کرتا ہے۔ یعنی یہ عمل، ایک طرف انسانوں پر شفقت، عورتوں پر شفقت، بچوں پر شفقت، دوسری طرف اینیمل رائٹس، حیوانات پر شفقت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا، کیٹ کے رائٹس، اینیمل رائٹس، اس کو پانی اور کھانا نہیں دیا، وہ مر گئی۔ آقا نے فرمایا اس بلی کی سزا کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو دوزخ میں ڈال دیا۔ مسلمانوں، ایک بلی کو بھی اذیت دینے کی اجازت نہیں۔ اور پھر بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، آقا نے فرمایا ایک کتا پیاسا تھا، مرنے والا تھا، بنی اسرائیل کا ایک بڑا گنہگار شخص، اس نے پانی کنویں سے نکال کر کتے کو پلایا اور کتے کی جان بچ گئی۔ آقا نے فرمایا وہ بہت گنہگار تھا، اس کتے کی جان بچانے کے باعث اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا۔ بلی کو اذیت دی، دوزخ میں گئی، کتے کی جان بچائی، جنت میں گیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح یہ تصور دیا کہ جو اسلام